وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رنجیدہ ہیں اور ہمیں دکھ رہا ہے کہ اپوزیشن کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں اور ایک اطمینان سا ہے، ایک ایسا اطمینان ہے جس کی کوئی پردہ داری ہے، لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کی پرابلمز تو کرپشن ہے۔ مسئلہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب دیکھیں، ان کو اتنا تو حق پہنچتا ہے نا کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں اور رنجیدہ کہہ لیں، جو مرضیہ کہہ لیں، لیکن اس سے جو ہے وہ ایک فکرہ تھا نا جو پہلے ایک چلا تھا کہ ہن گل ود گئی ہے، تو اب جو ہے وہ بات جو بڑھ گئی ہے اور ان چیزوں سے نکل آئی ہے، اور یہ جو پرانا ان کا وہی رٹے رٹائے کوئی یہ کرپشن کی چیزیں، یہ احتساب کی باتیں، وہ تو ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کیا کہا کہ ان کے دور میں یہ کرپشن بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، یا ان کے جو اپنے اسکینڈلز یا دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جو آئی ہیں، آ رہی ہیں اور بہت ساری آنے کو ہیں۔ اور اب یہ جو تقسیم ہوئی، یہ جو اسناد بانٹی گئیں، یہ جو نمبر 1 سے 10 تک لائے گئے، تو یہ بھی تو ایک چل چلاؤ والا ہی دور ہے نا کہ یہ تقسیم انعامات کب ہوتی ہے کہ جب آخری مراحل ہوں۔ تو یہ ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دوں جس کو دو طرح سے لیا جا رہا ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ ہے جی، پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی انٹرفیرنس صحیح نہیں ہے، اب وہ خود ہی ان کو دعوتیں دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اپوزیشن پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ نیوٹرل ہو جائیں، کیونکہ یہ جو موجودہ نااہل وفاقی حکومت ہے جس کی وجہ سے آج ایک عام پاکستانی پریشان ہے، معاشی لحاظ سے، دیگر چیزوں میں کوئی ایک چیز اٹھا لیں جس میں بہتری آئی ہو تو وہ ادارے بالکل اہم رول ہے ان کا، اور ان کے کوئی لاڈلا بھی ہوتا ہے، کسی کو پسند بھی کیا جاتا ہے، پسند ناپسند بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اس کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، وہ آج پوری دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے، اس کا امپیکٹ کیا جا رہا ہے، یا اس وقت اسٹیٹ بینک دیگر چیزوں کو جس طرح آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیک دیے گئے، اور وہ اس لیے ٹیک دیے گئے کہ جاتے سب تھے آئی ایم ایف کے پاس، لیکن جب ٹائم تھا اس وقت گئے نہیں، اور پھر اس وقت گئے جب ان کی ساری شرائط ماننی پڑی۔ وہی حال آئل کا ہے کہ جب آئل پرائسز شاہ صاحب پوری دنیا میں کم تھی، یہ انہوں نے بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات تو مریم بی بی نے بھی کی کہ اب جو ہے وہ عوام کا موڈ دیکھ کر جو ہے وہ ادارے بھی یہ سمجھ گئے کہ ان کو مزید جو ہے وہ سپورٹ نہیں بلکہ عوام کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے، تو کیا آپ لوگوں نے بٹوین دا لائن سمجھ لیا ہے کہ اب حتمی طور پر جو ہے وہ یہاں سے سپورٹ ہٹ گئی ہے تو آپ لوگ عدم اعتماد لانے کو تیار ہو گئے؟ دیکھیں، ان کے اپنے لوگ جو ہیں، جو ان کے اپنے ایم این ایز ہیں، انہوں نے کھل کے اظہار کیا ہے اس بات کا۔ پھر ان کے جو الائز ہیں وہ ان کی اس نااہلی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، انہوں نے الیکشن پروسیس میں جانا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر اس طرح کی بات نہ ہوتی جو بھی بلوچستان والوں نے بات کی ہے، یا پھر ایم کیو ایم پاکستان کا میاں صاحب والوں سے ملنا، کیو لیگ والے بھی بات کر رہے ہیں، دیگر میں آتا ہوں لوگ بھی اتحادیوں آ پہ، تو رہے میں ہیں، آتا ہوں کہ وہ اتحادیوں کو آپ کیا دیں گے جو یہ نہیں دے سکے۔ لیکن میرا سوال بڑا سٹریٹ تھا، میں دوبارہ آگے پوچھوں گا، لیکن فیصل صاحب سے بھی ہمارا کانٹیکٹ جو ہے بحال ہو گیا کہ کیا اب آپ لوگوں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب عدم اعتماد میں، کیونکہ پی ایم ایل این تو کہتی رہی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک صرف اس وقت آ سکتی ہے جس وقت جو ہے وہ ادارے نیوٹرل ہوں، ورنہ یہ نہیں آ سکتی، تو کیا اس نتیجے پہ آپ سب پہنچ گئے؟ فیصل جاوید صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کس کرپشن کی بات کرتے ہیں بھائی، آپ کی گورنمنٹ میں اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں، پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ملک آئسولیشن میں چلا گیا ہے۔ اب ادارے یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ بھائی کیونکہ عوامی مفاد اسی بات میں ہے کہ مزید جو ہے وہ کسی قسم کی سپورٹ نہ دی جائے، تو ہم اس وجہ سے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ رہے ہیں۔ یہ ہیٹرک کر چکے ہیں، یہ چوتھی دفعہ کوشش کر رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں۔ پہلی بار جب پہلی سپیچ کر رہے تھے پرائم منسٹر عمران خان اسمبلی میں، اسی وقت انہوں نے شور شرابہ کیا، این آر او دو، ورنہ گورنمنٹ نائل ہے۔ پہلے 5 منٹ میں گورنمنٹ نائل ہوگی،
اچھا وہ پھر انہوں نے لکھ کر دیا ہے، اور ابھی بھی یہ ڈاکومنٹ وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے ان کی لاہور کی میٹنگز میں. یہ ڈاکومنٹ ان کی لاہور کی میٹنگز میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس میں جو نمبر 1 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چودھری شوگر ملز، العزیزیہ، سرے محل، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، اور یہ سارے 16 نومبر 1999 سے پہلے کے سارے کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آج عمران خان صاحب ان کی اس پہ سائن کر دیتے ہیں، اس ڈاکومنٹ کو مان لیتے ہیں، تو یہ سارے خوش ہو جائیں گے. تو یہ ڈاکومنٹ آپ کو کسی نے بھیجا ہے، کوئی ریکویسٹ کی ہے، کوئی رابطہ کیا ہے کہ ہمارے یہ کیسز آپ ختم کر دیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیا ہے ان کے سینئر رہنماؤں نے، پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے. اور شاہ صاحب نے پھر یہ پرائم منسٹر کو دیا ہے؟ جی شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ پرائم منسٹر سے شیئر کیا ہے اس کا انالیسس. اور شہزاد اکبر بھی اس نشست پہ تھے جب یہ انہوں نے شیئر کیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ. اور یہ کب شیئر کیا تھا؟ یہ جب موسم آتا ہے تب کرتے ہیں، جب کوئی قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے. یہ موسم کب آیا تھا، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ موسم پہلے بہار تھا، خزاں تھی، ونٹر، سمر، آٹم، کیا موسم پہلے آیا تھا جب پیٹف کی قانون سازی ہو رہی تھی. اچھا وہ تو پرانی بات ہو گئی نا سر، ابھی تازہ ترین. میں آپ کو بتا رہا ہوں عادل، ساری چیز یہی مقصود چپڑاسی میں آپ کو کہہ رہا تھا. مقصود چپڑاسی جس کی تنخواہ 25,000 ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 3 ارب 75 کروڑ پہ آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں دیر مت کریں، کل نہیں آج لے کر آئیں تحریک عدم اعتماد. یہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگی. فیر انف. یہ پوائنٹ میں شاہ صاحب سے پوچھوں گا، بٹ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ باپ پارٹی کے سینیٹر جو ہیں وہ آپ کے اتحادی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، سنوائیے گا جی. باپ پارٹی کے والے سے ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی اشارہ ہے تو تبھی آپ حرکت میں آتے ہیں، تو کوئی اشارہ تو نہیں ہے. اشارے بند ہو گئے. انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اپنا جنگ خود لڑیں. جناب کہتے ہیں اشارے بند ہو گئے، انہوں نے کہا آپ اپنی جنگ خود لڑیں. یہ آپ کے اتحادی ہیں. کاف لیگ کہتی ہے ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جب تک ریاست کہے گی جیسے ہی فیصلہ ہوگا چھوڑ دیں گے آپ کو، یا جو بھی نتیجہ ہوگا. ایم کیو ایم کہتی ہے ہم تنگ آ گئے ہیں آپ کے ساتھ چل کے، ہماری تو وزارت 10 نمبر پہ بھی آپ نے نہیں رکھی. حالانکہ آئی ٹی نے اپنے سارے جو ٹارگٹس تھے وہ اچیو کیے ہیں. وہ سارے اتحادی جو ہے وہ اس وقت پوزیشن اس طرح لے کے بیٹھے ہوئے کہ اگر وہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ پوری طرح آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے. فیصل صاحب سر زیادہ دور کی بات نہیں کرتا. جب امتحان ہوا ہے ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی کچھ ہی دنوں کے پہلے اسٹیٹ بینک کا بل تھا سینٹ میں، اتحادی ہمارے ساتھ تھے. اس سے پہلے سپلیمنٹری بل تھا فائنانس کا نیشنل اسمبلی میں، اتحادی ہمارے ساتھ تھے. اس سے پہلے جوائنٹ سیشن میں لیجسلیشن پاس ہوئی، اتحادی ہمارے ساتھ تھے. ہر موقع پر اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. باقی تھوڑی بہت ریزرویشنز ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن جب بھی کوئی ٹائم آتا ہے اتحادی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اگر اتحادی ان کے ساتھ ہے تو کیوں نہیں لا رہے عدم اعتماد؟ لے کے آئے نا. میں کہتا ہوں سر یہ الارم بیل تو نہیں بجا رہے اتحادی آپ کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہوتا رہتی ہے ریزرویشنز کے، الارم بیل تو نہیں بج رہی؟ نہیں قطعاً. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.